جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ خوشامد اور تعریف کا لالچ شیطان کے دو نہایت مضبوط داؤ ہیں۔ یا رب مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا، جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے دور کر دینا۔ عزت دار ہونا مشہور ہونے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ زندگی بہت تلخ ہے اور لوگ اس میں اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ اگر تم مضبوط بننا چاہتے ہو تو اکیلے لڑنا سیکھو۔ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ عاجزوں کا حال وہی جانتا ہے جو اپنے حالات میں عاجز ہو۔ رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اپنی زبان کو کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ زمین والوں پر زبردستی نہ کر، تاکہ آسمان پر کوئی بد دعا نہ جائے۔ تجارت اور معاملات زندگی کو احسن طریقے سے انجام دینے کا بہترین طریقہ خوش اخلاقی ہے۔ اگر دشمن مر جائے تو خوش نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہماری زندگی میں بھی ہمیشگی نہیں ہے۔ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا ہی شیوا ہے، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ جو راحت اور عیش میں جیا اسے کیا معلوم کہ بھوکے کا حال کیا ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ جو عورت مرد سے بار بار ضد کر کے اپنی بات منواتی ہے، مرد اس عورت سے باغی ہو جاتا ہے۔ ایسی نیکی جو دکھاوے کے لیے کی جائے میرے نزدیک اس سے گناہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بات ساری نیت کی ہے۔ تم کامیابی سے زیادہ ناکامی سے سیکھتے ہو، اور ناکامی ہی تمہارا کردار بھی بناتی ہے۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ اگر تم وہ کرتے ہو جو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہو تو تمہیں وہی ملے گا جو ہمیشہ سے ملتا آ رہا ہے۔ ہم جتنا مردے کو کندھا دینے کو افضل سمجھتے ہیں، اتنا ہی کسی زندہ انسان کو سہارا دینا سمجھ لیں تو ہزاروں انسانوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کے الفاظ اپنی تاثیر کھو چکے ہیں تو خاموش ہو جانا چاہیے، شاید کہ آپ کی خاموشی اثر کر جائے۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ ہمیں ایک لمبے عرصے تک کتابیں پڑھائی اور رٹائی جاتی ہیں، لیکن حقیقی زندگی کا ایک ورق بھی ان کتابوں میں درج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی مانگنے لگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ بھروسہ نہیں ہے کیا مجھ پہ؟ یہ لائن بول کر نہ جانے کتنے لوگ آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں۔ جب لڑائی جھگڑا دیکھے تو تحمل سے کام لے، اس لیے کہ نرمی لڑائی کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ جب ہم خاموشی میں پناہ لیتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے بعض جذبات کی تدفین میں مصروف ہیں۔ اگر دشمن کوئی میٹھی بات کر بھی دے تو اس کا دھوکہ کبھی نہیں کھانا چاہیے۔ ایک دن تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ جو محبت تم دنیا میں لوگوں میں بانٹ رہے ہو، اس کے سب سے زیادہ حقدار تم خود ہو،
کیونکہ تمہارا دل خوبصورت ہے۔ اگر مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے ہی کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو میں نے ہی بدلنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ اگر مجھے کہو تو نصیحت کہلائے گی اور ثواب لکھا جائے گا، اگر کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ جس مقام پر آپ ہو، آپ سے پہلے بھی ہزاروں لوگ یہاں تک پہنچے، بس کچھ یاد آتے ہیں عمر بھر اور کسی کو دفنا دیا جاتا ہے۔ مطالعہ غم اور اداسی کا بہترین علاج ہے۔ تم کائنات کی ہر شے میں، ہر شخص میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ اللہ کسی مسجد، مندر یا کسی گرجے تک محدود نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی تمہاری تسلی نہ ہو تو تم اللہ تعالیٰ کو کسی عاشق صادق کے دل میں ڈھونڈو۔ اچھی عادت کی نیک اور پارسا عورت اگر فقیر کے گھر بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ کسی کے خلوص کی قدر نہیں کرتے، وہ لوگ ساری زندگی مخلص لوگوں کو ترستے ہیں۔ دریا کے کنارے میں نے ایک پارسا کو دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا۔ عرصہ دراز سے وہ اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہ میں۔ اور پتہ ہے میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں زندگی کو کھل کے جیوں اور نا امیدی اور مایوسی کہیں دور چھوڑ آؤں، لیکن وہی کسی کا چبھتا ہوا لہجہ مجھے اذیت کی ان وادیوں میں دھکیل دیتا ہے جہاں مجھے اپنا وجود بوجھ سا لگنے لگتا ہے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہوگی۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھا اخلاق سکھاؤ۔ قیمتی لباس پہن لینے سے انسان کی حقیقت نہیں بدل جاتی، بے اصل ہی رہتا ہے۔ بدلہ لینے کی قوت کے باوجود بدلہ نہ لینا بہت بڑا کمال ہے۔ کسی کو تانا دینے سے پہلے اپنے گریبان میں ضرور جھانکو، کیا معلوم ہم اس سے زیادہ کمتر اور کمزور ہوں۔